وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ یعنی ذکر یہ منافقین کا چل رہا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا الی آخر الآیہ، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے لیکن وہ مومن نہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ دردناک عذاب کیوں ہے تو اللہ نے وجہ بھی بتا دی کہ بدلہ ان کے جھوٹ کا، جو جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے اور حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے، تو اس جھوٹ کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دے گا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی فطرت میں ہی تندرستی نہیں، اور ان کے دلوں پر جھوٹ کی بیماری سوار ہے۔ جو صحت بخش باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی گئیں، ان کی مخالفت سے ان کا مرض بڑھتا گیا۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا تو یہ لوگ اور مخالف ہوتے رہے، ان کے مرض میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور جس طرح کے جسمانی مرض کا انجام موت ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کا نتیجہ دردناک عذاب ہے۔ جسمانی مرض بڑھے گا تو آدمی مر جائے گا، لیکن جب روحانی مرض بڑھے گا تو آدمی کا ایمان جائے گا۔ بارش ہر درخت کو بڑھاتی ہے، مگر جس درخت کا تخم خراب ہو اس میں کانٹے اور کڑوے پھل آتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو ہر پھل بڑھتا ہے، لیکن کچھ پھل ہوتے ہیں وہ کڑوے ہوتے ہیں، کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جن کے پھل کڑوے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پھل میٹھے ہیں۔ اور بارش ہوئی، درخت دونوں بڑھے، لیکن ایک درخت جو ہے وہ میٹھا پھل لایا اور ایک درخت جو ہے وہ کڑوا پھل لایا۔ تو بتا رہے ہیں کہ کڑوے پھل آتے ہیں، اور جس کا تخم اچھا ہو اس میں عمدہ پھول لگتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیتیں رحمت کی بارش ہیں، جس سے مومنوں کو شفا ہوتی ہے، اور جن کی اصل میں کجی ہے ان کی بیماری بڑھتی ہے۔ قرآن جب نازل ہوا تو جو مومنین تھے ان کو تو اس سے فیض ملا، لیکن جن کی اصل ہی خراب تھی، جیسے بیج ہی خراب تھا، تو کتنی بارش ہوتی رہے وہ تو پھل کڑوا کا کڑوا ہی رہے گا۔ اس میں ان کا اپنا قصور ہے، نہ کہ قرآن کریم کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب کہا جائے، اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ یعنی جب منافقین سے کہا جائے بھئی کیوں فساد پھیلا رہے ہو، لوگوں میں تفرقہ پھیلا رہے ہو، ادھر جا کے کچھ کہہ رہے ہو ادھر جا کے کچھ کہہ رہے ہو، یہ باتیں مت کرو، تو کہتے ہیں ارے ہم تو اچھی باتیں بتا رہے ہیں، ہم کہاں فساد دیے ہیں، ہم ان کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں۔ آج بھی ان کے چیلے منافقین کے دیوبندی وہابیوں کو آپ جا کر کہو کیوں فساد پھیلا رہے ہو، ہم کہاں فساد پھیلا رہے ہیں، ہم تو مسجدوں جاتے ہیں، اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں آئیے چلیے 40 دن کے لیے ہمارے پاس، 40 دن میں ہم ان کو اللہ و رسول کی بات بتاتے ہیں، ہم کہاں فسادی ہیں، فساد تو تم لوگ کر رہے ہو، ہم تو اللہ و رسول کی بات کرتے ہیں، یہی کہتے ہیں آئیے اللہ و رسول کی بات کریں۔ تو جب ان سے کہا جائے کہ فساد مت پھیلاؤ، حالانکہ اللہ و رسول کی بات کیا، وہ یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں۔
صرف اللہ سے مانگو، کسی سے مت مانگو۔ 40 دن کے چلوں میں لے جا کر ایمان چھیننے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کی، اور یہ بتاتے ہیں کہ نہیں بس اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو، رسول کچھ نہیں دے سکتے، ولی کچھ نہیں دے سکتے، مزاروں پر مت جاؤ۔ تو اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہماری اصلاح کی بات ہے، ہم تو قوم کی اصلاح کر رہے ہیں جو قوم بھٹکی ہوئی ہے، یہ میلاد النبی مت مناؤ۔ جب کہو اس سے کیوں آپ فساد پھیلا رہے ہو، ہم فساد پھیلا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں قوم کی۔ میلاد النبی منانا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے، ہم اصلاح کر رہے ہیں، وہ اس کو اصلاح کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا تم ان سے کہو گے فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہیں گے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو کہا اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ محمد بن وہاب نجدی، جس نے وہابی عقیدے کی بنیاد ڈالی، وہابی عقیدے کی بنیاد اسی نے ڈالی، اسی لیے انہیں وہابی کہا جاتا ہے، اسی کے نام سے منسوب ہیں یہ لوگ۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو تھا، جس نے وہابی عقیدے کی بنیاد ڈالی، تو انہی سے ہی انہیں وہابی کہا گیا۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، سب لوگ کافر ہو چکے ہیں، سب لوگ کافر ہو چکے ہیں، یہ مزاروں پہ جاتے ہیں، صحابہ اکرام کے مزاروں پہ جا رہے ہیں، فاتح پڑھ رہے ہیں، یہ سب شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے، ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اس کا دین قبول کرتا تو اس کے سر کے بال بھی اتار دیتا، گنجا کر دیتا اسے، کہتا یہ زمانہ ہے شرک کے بال ہیں، انہیں اتار دو، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کر رہے تھے۔ تو قرآن نے ان کا قول نقل فرمایا اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان منافقین پر دلی بیماری اس قدر غالب آ گئی کہ برے بھلے کی تمیز ہی نہ رہی، انہیں تمیز ہی نہیں ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط، انہیں وہی صحیح لگ رہا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ برے بھلے کی تمیز نہ رہی، کیونکہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چغل خوری، غمازی اور گناہوں سے ملک میں فساد برپا نہ کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو بھلائی کرتے ہیں۔ وہ ان گناہوں کو بھلائی سمجھ بیٹھے، جیسے کہ بعض بیمار میٹھی چیز کو کڑوی اور کڑوی کو میٹھی محسوس کرتے ہیں۔ جب آدمی کا منہ خراب ہوتا ہے تو اسے میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، تو کیا میٹھی چیز کڑوی لگنے سے کیا واقعی وہ کڑوی ہو گئی؟ نہیں، اس کے منہ کی کمی ہے جو اسے کڑوی لگ رہی ہے۔ تو یہ ان کی کمی ہے کہ وہ خراب باتوں کو صحیح اور صحیح باتوں کو خراب سمجھے ہوئے ہیں۔ یہی ان کا حال ہے۔ جب انسان اپنے عیب کو ہنر سمجھنے لگے تو اس کی ہدایت بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ جب عیب کو ہی ہنر سمجھے گا تو توبہ کیا کرے گا؟ توبہ کی توفیق تو تبھی ملے گی جب جانے گا کہ ہاں میں گناہ کر رہا ہوں، اور جب یہ جانے گا کہ میں گناہ کر ہی نہیں رہا ہوں، میں تو صحیح کر رہا ہوں، تو توبہ کس بات کی کرے گا بھائی؟ توبہ تو تب کرے گا جب یہ سمجھے گا کہ میں غلط ہوں، تو کہے گا یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ اور جب یہ سمجھے گا نہیں میں صحیح ہوں، میں نے تو ثواب کا کام کرا ہے، تو کس بات کی توبہ کرے گا؟ تو پھر اسے توبہ کی توفیق ملنا مشکل ہے، تو اس کی ہدایت بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ جاہل مرکب ہے۔ یہ سمجھنا کہ اس قسم کے لوگ پہلے ہی تھے اب نہیں ہیں، سخت غلطی ہے، اب بھی بکثرت موجود ہیں۔ یہ سمجھے شاید زمانے ظاہری میں یہ لوگ موجود تھے سرکار کے، آج نہیں ہیں، نہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی غلط بات کو صحیح سمجھتے ہیں کہ نہیں یہی صحیح ہے۔ مبارک وہ شخص ہے جس کو دنیا میں حقیقت حال کی خبر ہو جائے اور برے بھلے کی تمیز کرے، ورنہ مرنے کے بعد تو ہو ہی جائے گی۔ مرنے تو بات تو سب کو ہو جائے گی، ہر کوئی جان جائے گا کیا برا ہے کیا بھلا ہے۔ ایک بے وقوف پاگل آدمی وہ بھی جان جائے گا کیا اچھا تھا کیا برا تھا مرنے کے بعد۔ کوئی پاگل ہوگا جس کو یہاں کسی طرح کی تمیز نہیں تھی، مرنے کے بعد تو وہ بھی جان جائے گا کیا صحیح کیا غلط ہے۔ بہتر عقل مند تو وہ ہے جو دنیا میں تمیز کر جائے، دنیا میں سمجھ لے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اب قرآن نے اپنے انداز میں کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں،
فساد تم لوگ پھیلا رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا سنا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ فسادی تو وہی ہیں لیکن اپنا شعور کھو بیٹھے ہیں۔ وہ باتیں جو خلاف دین ہیں، وہ باتیں جو کفر ہیں، انہیں وہ ایمان سمجھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں، اللہ کے رسول بڑے بھائی کی طرح ہیں، اللہ کے رسول جو ہے مجبور ہیں، یہ سب باتیں کفری ہیں اور ان کو دین سمجھے ہوئے ہو۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ انہیں شعور ہی نہیں، وہ بالکل اپنا شعور کھو بیٹھے ہیں، بھلے برے کی کوئی تمیز ہی نہیں رہ گئی۔ فرمایا سنا ہے سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہی لوگ اول درجے کے مفسد ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ اول درجے کے بے شعور بھی ہیں کہ ان کو فساد و اصلاح کی تمیز نہ رہی۔ دل کے اندھے ہونے سے ظاہری اعضاء بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاوے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لائیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ منافقوں سے جب کچھ لوگ کہتے کیوں یہ فساد جو ہے اپنے دل میں نفاق رکھے ہوئے، سچے دل سے ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول کے سچے عاشق بن جاؤ، صرف ظاہری کلمہ نہ پڑھو بلکہ دل سے بھی کلمہ پڑھو۔ تو ان کا قول کیا ہوتا؟ تو وہ لوگ کہتے کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں، بے وقوفوں کی طرح؟ یعنی جو صحابہ اکرام ایمان لائے ان کو وہ بے وقوف کہتے کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنتا ہے وہی بے وقوف ہیں جو کہہ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کو بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ بے وقوف تو یہی لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی خیر خواہ ان سے کہتا کہ تم اللہ والوں کی طرح حقیقی ایمان لے آؤ جس سے فتنہ و فساد بند ہو جائے اور دنیا سے نفرت اور آخرت سے الفت حاصل ہو اور تمہارا شمار بھی آخرت کے ان لوگوں میں ہو جائے جو حقیقتاً انسان ہیں، تو منافقین جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں جنہوں نے خیالی جنت کے لیے دنیاوی راحت کو ٹھکرا دیا؟ معاذ اللہ رب العالمین، جنت کا ہی انکار کر بیٹھے ہیں۔ ایمان کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور جنت کا انکار کرنا کہہ رہے ہیں خیالی چیز ہے وہ، تو ہم اس کے چکر میں دنیا کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ٹھکرا دیں، خیالی جنت کے چکر میں دنیا کی راحت کو ٹھکرا دیا۔ بھائی دنیا دین سے مقدم ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ منافقوں کی بولی تھی، بولے کہ بھائی دنیا دین سے مقدم ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے اور وہاں کی نعمتیں کیا خبر کیسی ہیں، اس جگہ آرام کر لینے دو۔ آج بھی کچھ کلمہ پڑھنے والے اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے کہ ارے آخرت کس نے دیکھی ہے، یہاں کے مزے لینے دو۔ یہ منافقوں کی بولی ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ سب منافقوں نے کہا تھا جن پر اللہ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ آپ جو ہے اپنے آپ کو تولیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جو ہے نام کے صرف مسلمان ہوں، ہمارا ایمان بھی رخصت ہو چکا ہو۔ یہ بولیاں ایمان کو رخصت کر دیں گی۔ اس ادھار کی امید پر یہ نقد کیوں چھوڑیں اور کیا ہم ان کی طرح ہو جائیں کہ جو دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر دن کو روزے اور رات کو عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں؟ انہیں دنیا سازی آتی ہی نہیں۔ بھائی یہ مسلمان ناعاقبت اندیش ہیں، اندھادھن ایک طرف چل پڑے۔ ہم عقل مند اور نہایت پولیٹیکل آدمی ہیں، دنیا سازی کوئی ہم سے سیکھے۔ ہم نے وہ تدبیر کی ہے اور ایسی چال چلی ہے کہ جس سے ہمارا کبھی نقصان ہو سکتا ہی نہیں۔ اگر مسلمانوں کا دور دورہ رہا تو ہم ان کے یار بنے رہیں گے اور درپردہ کفار سے بھی ساز باز کرتے رہیں گے تاکہ اگر ان کا غلبہ ہو جائے تو بھی ہمارا مدعا ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ تو اس ہمارے دونوں سے مل رہے ہیں کہ ادھر اگر غلبہ رہا تو ان کے ساتھ رہیں گے اور ادھر غلبہ ہو گیا تو ادھر چلے جائیں گے۔ چند غریبوں کی وجہ سے سب بڑے بڑے آدمیوں کو ناراض کر لینا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ بڑے ہی احمق اور بے وقوف ہیں۔
کیونکہ ان کی یہ دوگنی چال ہر طرح خطرناک ہے۔ کبھی ایسا وقت آ جائے گا کہ دنیا میں انہیں کوئی نہ پوچھے گا اور قیامت تک ان پر لعن و طعن ہوتی رہے گی۔ یہ سمجھنا ہے کہ یہ بچے رہیں گے، ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا میں بھی رسوا ہو جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اور آیا ایسا وقت، میرے نبی نے مسجد نبوی میں بھرے مجمع میں نام لے لے کر نکالا، اٹھ نکل تو منافق ہے، اٹھ نکل تو منافق ہے۔ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب میں مبتلا ہوئے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھو ان منافقوں کا کیا کرتے ہیں، اللہ تو سب دیکھ رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے۔ جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ارے ہم تو بہت پکے سچے مسلمان ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم کفر کریں گے، شرک کریں گے، ہم تو بہت ایمان والے ہیں۔ اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں، جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے بیٹھے ہوں، جب سنیوں میں آئیں گے کہیں گے ارے بھائی ہم تو آپ کی طرح ہیں۔ اور جب اپنے شیطانوں میں گروہ میں اکیلے ہوں گے تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں، تو ہنسی کرتے ہیں ان سے، تو تمہارے ساتھ ہیں۔ جب آپ کے ساتھ آئیں گے تو کہیں گے نہیں ہم تو اللہ کے رسول کو بہت مانتے ہیں، کون کہتا ہے ہم غیب کا انکار کرتے ہیں، ہم تو غیب مانتے ہیں سرکار کے لیے، سرکار غیب داں ہے، بے شک سرکار دے سکتے ہیں، سرکار سب کچھ دیں گے، آپ سے ایسی باتیں کریں گے، کیوں؟ انہیں پھنسانا ہے آپ کو۔ لیکن جب اپنے شیطانوں میں اکیلے ہوں گے، اپنے مولویوں میں بیٹھیں گے تو کہیں گے کہ جو نانا امام حسین کو کربلا میں نہ بچا سکے وہ ہمیں کیا بچائیں گے، بولو۔ تو یہ باتیں نکلیں گی منہ سے اور تمہارے سامنے نہیں نکلیں گی، تمہارے سامنے بڑے سیدھے بن کے آئیں گے، بڑے بھولے، آپ کہیں گے ارے یار کتنے بھولے لوگ ہوتے ہیں، بلا وجہ میں سنی مولوی ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اتنی میٹھی میٹھی تو باتیں کرتے ہیں۔ تو میٹھی مال تو ماری جاتی ہے پھنسانے کے لیے۔ بتاؤ آپ کو کوئی کڑوی مال سے آپ پھنسو گے؟ جب تک آپ کو میٹھی مال نہ ماری جائے گی تبھی آپ ان کے جو ہے چنگل میں پھنسو گے۔ تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے تھے۔ اس کا شان نزول بھی بتائے ہیں۔ یہ آیت عبداللہ بن ابی منافق وغیرہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک بار انہوں نے صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو آتے دیکھا تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اپنے یاروں سے کہنے لگا کہ دیکھو میں انہیں کیسے بناتا ہوں۔ جب یہ حضرات قریب پہنچے تو عبداللہ نے پہلے حضرت صدیق اکبر کا دست مبارک پکڑا اور بولا کہ مبارک ہیں آپ۔ پکڑا، ارے حضرت آپ تو بہت اچھے ہیں۔ جو آدمی نا زیادہ حضرت حضرت کرے اس سے بھی بچ کے رہنا چاہیے۔ ارے سر، ارے حضرت آپ تو بہت بڑھیا ہیں، ارے آپ کہنے تو سمجھ لو اس میں یہ ہے کچھ گھپلا ہے، زیادہ بہت چاپلوسی کر دیا، کچھ کمی ہے اس میں۔ اتنا چاپلوس آدمی سمجھ لو کچھ نہ کچھ ہے اس کے اندر۔ تو آیا بولا حضرت صدیق اکبر سے دست مبارک پکڑا اور بولا کہ مبارک ہیں آپ کہ جناب صدیق ہیں، بنی تمیم کے سردار، شیخ الاسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی، اپنی جان و مال کو حضور علیہ السلام پر قربان کرنے والے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، بولا حضرت سبحان اللہ، آپ بنی ادی کے سردار ہیں، فاروق آپ کا لقب ہے، اپنی جان و مال حضور علیہ السلام پر قربان فرمانے والے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ رب سے ڈر، نفاق چھوڑ۔ حضرت علی کا غیب دیکھو، حضرت علی کی طرف بڑھا، حضرت علی نے فرمایا اے عبداللہ رب سے ڈر، نفاق چھوڑ۔ چاپلوسی کر رہا ہے یہاں پر، کہا اے عبداللہ رب سے ڈر، نفاق چھوڑ، منافقین سب سے بدتر ہیں، منافقین سب سے بدتر ہیں، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالے جائیں گے، سب سے بدتر ہیں۔ وہ بولا کہ اے علی آپ یہ کیوں فرماتے ہیں، ہمارا ایمان بھی آپ حضرات کی طرح ہے۔ پھر یہ حضرات وہاں سے روانہ ہو گئے۔ عبداللہ اپنی جماعت والوں سے کہنے لگا کہ دیکھا میں نے کیا چال چلی، ان لوگوں نے اس کی تعریف کی، دیکھا میں نے کیسے جا کے ان کو بیوقوف بنایا۔
تو وہ لوگ بھی جو اس کے ساتھی تھے بولے ہاں بھائی بہت بڑھیا ڈرامہ کرا، واقعی بہت اچھا ناٹک کر کے آیا۔ وہ اس کی تعریف کی، تب یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی مذاق کر رہے تھے۔ ان کی پول کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، تم مسلمانوں سے کیا مذاق کرو گے؟ اللہ تم سے استہزاء فرما رہا ہے اپنی شان کے مطابق، تم کیا مذاق کرو گے؟ اللہ تم سے استہزاء فرما رہا ہے، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ منافقین خود کو عقل مند اور مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ ہم تو ان سے دل لگی کیا کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان کی بکواس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ بیچارے تو مسلمانوں سے کیا دل لگی کریں گے، خود مسلمانوں کا رب ان کو ذلیل و خوار کر رہا ہے، تم کیا مذاق کرو گے؟ اللہ تمہیں ذلیل و خوار کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، وہ اس طرح کہ جیسے ان کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ، اسی طرح ان کے ساتھ رب کا معاملہ دنیا میں کچھ اور آخرت میں کچھ۔ تم مذاق کر رہا ہو، ظاہر ہی دکھا رہا ہو کچھ، باطنی کچھ، رب دنیا میں تمہارے ساتھ کچھ معاملہ کر رہا ہے، آخرت میں کچھ کرے۔ وہ کیا ہے معاملہ؟ فرماتا ہے کچھ اور ہے اور آخرت میں کچھ اور۔ دنیا میں تو ان پر سارے اسلامی احکام بظاہر جاری کر دیے گئے کہ ان سے جہاد پر نہ ان پر جزیہ، نہ ان کو مسجدوں میں آنے سے کوئی روک ٹوک، اور نہ اسلامی کاموں میں شرکت کرنے سے ممانعت۔ مرنے کے بعد کفن دفن وغیرہ سارے احکام ان پر جاری، جس سے کہ وہ سمجھیں کہ مسلمانوں پر ہمارا داؤں خوب چل گیا۔ شروع ان پر اللہ تعالیٰ نے جو کر رہے تھے کرنے دیا، ظاہر نہیں فرمایا۔ نماز پڑھنا ہے نبی کے پیچھے، کہ اللہ نہیں جانتا، کہ اس کا رسول نہیں جانتا، لیکن پڑھنے دی۔ جہاد میں جا رہے تھے، جانے دیا۔ تم کیا مذاق کرو گے؟ اللہ تم سے استہزاء فرما رہا ہے۔ اور جب مرے تو اب کھل گئی کہ ارے ہم تو سمجھ رہے تھے ہم صحیح ہیں، ہمارا نجات ہو جائے گی، اور یہاں تو ہم پھنس گئے۔ تو اللہ نے دنیا میں ان کے ساتھ معاملہ کچھ اور آخرت میں کچھ۔ تم سوچ رہے ہو کہ تم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، تم اپنا ہی برا کر رہے تھے۔ کفن دفن وغیرہ سارے احکام ان پر جاری، جس سے کہ وہ سمجھے کہ مسلمانوں پر ہمارا داؤں خوب چلا، مگر جب قبر میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا۔